السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، شب برات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شب برات میں اکثر لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس رات بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی بندوں کی طرف اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی لجمیع خلقہ بہت سارے یعنی تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث میں ہے کہ دو لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی، الا لمشرکین او مشاہین۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر 15ویں شعبان کی رات میں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ نامراد اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی ہے، جن کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ میں ان تمام احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان تمام احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد، ان تمام احادیث کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی ان کی تعداد 14 ہے، ان کی تعداد 14 ہے، یعنی 14 ہے۔ سب سے پہلا شخص جن کی مغفرت نہیں کی جاتی وہ یہ ہے کہ مشرک، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو مرادہ پوری کرنے والا، ضرورت کو پوری کرنے والا، بیماریوں میں شفا دینے والا کسی اور کو بھی مانتا ہو اللہ کے ساتھ، یعنی مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر کسی سے کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، اپنے دل میں جو ہے نفرت اور کدورت رکھنے والے کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل حق کی جماعت سے علیحدہ ہونے والا، یعنی ایک اپنا الگ پلیٹ فارم بنانے والا، اہل حق کے پلیٹ فارم سے الگ ہو کر دوسرا راستہ اختیار کرنے والے کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر جن کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ جو زنا کرنے والے ہیں، جو زنا کرنے والی ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو لٹکانے والا، چاہے وہ پینٹ کی شکل میں ہو، چاہے لنگی کی شکل میں ہو، چاہے جس کپڑے کی شکل میں ہو، وہ ٹخنوں سے کپڑے نیچے کو لٹکانے والا جو تکبر کے ساتھ لٹکاتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے اس رات میں۔ اسی طرح جو ہے ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا باغی ہے، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ اور اسی طرح جو ہے 8ویں نمبر پر ہے نشہ کرنے والا، چاہے وہ نشہ کسی بھی شکل میں کرتا ہو، شراب کے ذریعے کرتا ہو، بھنگ کے ذریعے، چرس کے ذریعے، کسی بھی کے ذریعے نشہ کرتا ہو، تو اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح 9ویں نمبر پر ہے ناحق کسی کو قتل کرنے والا، یا خود سوسائڈ کرنے والا، خود کو، اپنے رشتہ دار کو قتل کرنے والا، یا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے قتل کرنے والا ہو، یا ناحق کسی کو قتل کرنے والا ہو، تو اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح 10ویں نمبر پر ہے جبراً ٹیکس وصول کرنے والا، جبراً ٹیکس وصول کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح 11ویں نمبر پر ہے جادوگر، یعنی جادو کے ذریعے لوگوں کو ستانے والا، پریشان کرنے والا، یا جادو کر کے جو ہے لوگوں کو دکھانے والا، ایک کرتب دکھانے والا جادوگر، یا جس طریقے کا بھی وہ جادو کرتا ہو، تو جادوگر کی جو ہے اس رات مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے 12ویں نمبر پر ہے غیب کی خبریں بتانے والا، یعنی آئندہ کی خبریں بتانے والا، آگے کی خبریں بتانے والا، جس بارے میں جو ہے قرآن و حدیث سے جو ہے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، کوئی ذرائع نہیں ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے غیب کی خبریں بتاتا ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو ایسے غیب کی خبریں بتانے والوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے کیا کہتے 13ویں نمبر پر ہے فال کے ذریعے خبریں دینے والا، فال کے ذریعے ہاتھ دیکھ کر، ہاتھ کے رگوں کو دیکھ کر جو ہے خبریں دینے والا کہ تمہاری زندگی میں یہ ہونے والا ہے، تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے گی، بدحالی آئے گی، پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، اس طرح کی خبریں دینے والا۔ اس طرح 14 نمبر پر ہے، 14ویں نمبر پر جو ہے جس کا ذکر بتایا گیا باجا بجانے والا، یعنی گانا گا کر باجا بجانے والا، اس طرح کے لوگوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ تو
بہت سارے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، لیکن ان 14 لوگوں کی اس رات بھی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ تو جو افراد ان گناہوں میں شامل ہے ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے، ان کو تیار ہو جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور بہت ہی زیادہ ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ان کاموں سے جو ہے توبہ کرنا چاہیے، اور ان کاموں کو یعنی ان گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو صحیح سمجھ اور صحیح علم کی توفیق مرحمت فرمائے۔